السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رمضان المبارک کی ایک رات کے اندر مکمل قرآن ختم کرنا درست ہے؟ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا رمضان المبارک کی ایک رات کے اندر مکمل قرآن ختم کرنا درست ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود کے اندر گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ راتوں کا قیام کرنا نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا مستقل معمول تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کے اندر کچھ لوگ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کے اندر کچھ لوگ محفل شبینہ کے نام سے انعقاد کرتے ہیں، اور اس رات کو پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایک رات کے اندر مکمل قرآن ختم کرنا قرآن و حدیث کی روح سے درست ہے؟ اس مسئلے کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو نفل نماز کی جماعت کا انعقاد کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر مشغول تھے، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کے کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھے دائیں طرف لا کے کھڑا کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفل نماز کی جماعت کرنا درست ہے۔ دوسری روایت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت پر ان کے گھر جا کر 2 رکعت نماز جماعت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاشت کی نماز ادا کرنے کی تاکید بیان فرمائی، لیکن ایک موقع کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر دیکھا کہ لوگ چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اس کو ایک مستقل معمول بنا رکھا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت قرار دیا۔ چاشت کی نماز کو بدعت قرار نہیں دیا، بلکہ اس عمل کو بدعت قرار دیا کہ لوگوں نے اس کو مستقل معمول بنا لیا کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی۔ طرح نفل نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کو خوب اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس وقت تک کیا کرو جب تک تمہارا دل فریش ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر قرآن کو سمجھ کر ادا کرنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے کم کے اندر قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے ایک رات کے اندر مکمل قرآن ختم کرنا درست نہیں۔ جو لوگ ایک رات کے اندر مکمل قرآن ختم کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صریحاً نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اس عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ثواب کی نیت سے عمل کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔